بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو رائٹر۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو رائٹر۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے خاتون کی جس نے اپنی رائے قائم کرنے میں بہت جلدی کی۔ اس نے یہ نہیں پرکھا، یہ نہیں جانا کہ میں کیوں اتنی جلدی یہ رائے قائم کر رہی ہوں۔ تو آپ جب تک اس پوری ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے، اس پیغام کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ٹرو رائٹر۔ دوستوں، یہ قصہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ خاتون ایک جہاز میں سفر کرنا چاہ رہی تھی، ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو بھوک محسوس ہوئی، اور اس وجہ سے اس نے وہیں ایئرپورٹ سے ایک کتاب خریدی اور ساتھ ہی اسنیکس خرید لی۔ اب وہ یہ لے کے لاؤنج میں آ گئی، اور ابھی کیونکہ اس کے فلائٹ میں کافی ٹائم تھا تو یہ انتظار کرنے لگی کہ جیسی فلائٹ کا اعلان ہوگا، اناؤنسمنٹ ہوگی، تو یہ اپنی فلائٹ کے لیے چلی جائے گی۔ لیکن ابھی کیونکہ ٹائم تھا تو یہ وہاں بیٹھ گئی اور اس نے کتاب بھی پڑھنا شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ اس نے جو اسنیکس لیے تھے اس کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے کیا دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک نوجوان آ کے بیٹھ گیا، اور اس نوجوان نے بھی اس کے ساتھ یوں ہی کیا اور اسنیکس کھانا شروع ہو گیا۔ اس کو بہت برا لگا کہ یہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا جو اسنیکس ہیں وہ کھا رہا ہے، اور اس کو بالکل کوئی فیلنگ نہیں ہو رہی۔ بہت برا اس عورت نے محسوس کیا۔ خیر، اس نے اس کو کچھ بولا نہیں۔ ایک بار بھی اس طرح ہوا، اگلی بار بھی اس طرح ہوا، اور 2 سے 3 بار اس طرح ہوتا رہا۔ وہ لڑکا برابر اس کا وہ اسنیکس جو ہے وہ کھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اندر اسنیکس جو تھے بالکل ختم ہو گئے۔ خاتون نے دل میں بہت برا بھلا اس لڑکے کو بولا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو یوں ٹریول کرتے ہیں اور انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا، دوسروں کی چیز بغیر پوچھے کھا لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ کس طرح کی ان کی تربیت کی گئی ہے۔ مطلب اس کے ذہن میں بہت طرح کے وسوسے آئے، اور آنے بھی چاہیے تھے، کیونکہ اگر آپ کسی کی بھی چیز جو ہے وہ بغیر پوچھے استعمال کریں گے، کھائیں گے، اس کے ساتھ کھانا شیئر کرنا شروع کر دیں گے اس سے پوچھے بغیر، تو ظاہر ہے اس کو برا تو لگے گا۔ اور یہی حال اس خاتون کا بھی تھا کہ اس کو بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ کام اس لڑکے نے میرے ساتھ کیا۔ پھر دوستوں کیا ہوا کہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہوئی، اور یہ خاتون اپنا سفری بیگ اٹھا کے جہاز کی طرف گئی۔ جب یہ جہاز میں بیٹھی، اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی، تو اچانک اس کو خیال آیا کہ میں نے اپنے جو بیگ ہے اس میں کوئی چیز رکھنی۔ اب جو اس نے اس بیگ کی زپ کھولی تو کیا دیکھتی کہ اسنیکس کا جو پیک تھا وہ اس کے بیگ کے اندر ہی پڑا ہے۔ دوستو، وہ جو اسنیک اپنا سمجھ رہی تھی، اصل میں وہ اس نوجوان لڑکے کا تھا، جس کو وہ بہت سکون کے ساتھ اور اپنا سمجھتے ہوئے کھاتی رہی، اور دل میں اس کو برا بھلا کہتی رہی کہ یہ میری چیز شیئر کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ اس حقیقت کو جان لیتی، اس کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ اس کی نہیں، اس لڑکے کی ہے، تو کبھی بھی یہ نہ سوچتی۔ تو ہم بہت جلدی چیزوں کو انالائز کر لیتے ہیں، بہت جلدی ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، اور ان دی اینڈ پھر ہمیں رائے بدلنی پڑتی ہے۔ تو دوستو، جب بھی ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو، ہمیں سوچنا ہو، بتانا ہو، دیکھنا ہو کہ یہ شخصیت کیسی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ اس پورے واقعے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایکچولی یہ واقعہ کیا تھا۔ صرف ذرا سی سطحی بات کو دیکھ کر اپنی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے کسی بات کے بارے میں، جیسے کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ کھاتی وہ اس کا اسنیکس رہی، لیکن سمجھتی یہ رہی کہ اس کا اپنا ہے، جس کی وجہ سے دل میں اس کو برا بھلا کہتی رہی۔ تو دوستو، اگر ہم یوں ہی اپنی رائے کا اظہار کر لیں گے، فوراً کسی بھی واقعے کو دیکھیں گے اور اپنی ایک رائے بنا لیں گے، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ رائے بھی دوسروں کے لیے بھی غلط ہے اور ہمارے لیے بھی غلط ہے۔ تو چیزوں کو مکمل ہونے دیں، اور اس وقت کا انتظار کریں جب ہم رائٹ ٹائم کا انتظار کریں، جب ہم اس کے بارے میں مکمل ایک رائے قائم کر سکیں۔ یہ زندگی کو آپ کی جو ہے بہت آسان، سادہ اور خوبصورت بھی بنا دے گی یہ بات۔ تو امید ہے آج کا جو پیغام ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے کرم میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔